بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم شامی صاحب، صدر مجلس اور دوسرے پینلسٹ، مہمانان گرامی، ڈیئر پروفیسرز، السلام علیکم۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس بہت بڑی کانفرنس میں میں کچھ قائد اعظم محمد علی جناح، تحریک پاکستان اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ان کے اہم خیالات کو اجاگر کر سکوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا، پاکستان کنہوں نے بنایا، اور آج کل پاکستان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اور پھر ہمیں کیوں کر دوبارہ سے ہمارے فاؤنڈنگ فادر، خاص کر قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کو، خیالات کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا میں جو بحث چل رہی ہے وہ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کن اقوام کا غلبہ ہے۔ خاص کر اگر ہم یہ کہیں کہ انڈیا کا غلبہ ہے ہمارے لوگوں کی سوچ پر، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اسی کا شکار ہو کر ہمارے بچے، طالب علم، بعض اوقات اساتذہ بھی، مفکرین بھی وہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ قائد اعظم کو کیوں کر پاکستان بنانا پڑا ہے۔ یہ بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ اگر قائد اعظم کے پولیٹیکل ایولوشن کو دیکھا جائے، سیاسی ارتقاء کو دیکھا جائے، تو ہمیں ان کے 3 ادوار دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ کسی طرح بھی ہندوستان کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ سیاست میں داخل ہوئے تو ایک پروگریسو مسلم یا سیکولر کہہ لیجئے، اس کے تحت وہ داخل ہوئے۔ اسی لیے انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس کو چنا۔ بائی دا وے بعض اوقات بچے سوال کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کو کیوں نہیں چنا؟ دسمبر میں ہی مسلم لیگ بن رہی ہے ڈھاکہ میں، اور دسمبر میں ہی وہ قائد اعظم انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ ان کی جن سے دوستیاں تھیں، جن کے ساتھ وہ پڑھے تھے انگلینڈ میں، وہ زیادہ تر کانگریسی تھے، اور مسلمان ابھی سیاسی طور پر ابتدائی مراحل میں تھے، فارمیٹیو فیز میں تھے۔ تو وہ 1906 سے لے کر 1920 تک وہ کانگریس کے ممبر رہے۔ تو ان کی کوشش یہ رہی کہ ہندوستان کو جلد از جلد آزادی حاصل ہو، اور پھر اسی اثناء میں جب 1913 میں خود انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کر لیا، تو تب ان کی کوشش ہوئی کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں مل کر ہندوستان کی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے معاہدہ لکھنؤ 1916 میں انہوں نے قائم کیا، بنایا، جس کی بنا پر انہیں ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہوم رول لیگ شروع کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں سیلف رول کے علاوہ ہمیں ڈومینین سٹیٹس چاہیے۔ اس کے لیے پھر موومنٹ بھی چلی۔ اس موومنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت موومنٹ میں نظام ہو گئی، اور اسی کے تحت پھر جلیانوالہ باغ کا سانحہ بھی ہوا۔ لیکن اسی دوران جب رولٹ بل آ رہا تھا، تو رولٹ بل کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بلیک ایکٹ کہہ کر اس کو ریجیکٹ کیا،
اور 3 لوگوں نے برٹش امپیریل لیجسلیچر سے ریزائن کیا. ان میں 2 مسلمان تھے اور شاید 1 ہندو تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1920 تک وہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان یا یہ جو پاکستانی تھے، یہ جناح تھے، وہ شروع دن سے ہی پاکستان بنانا چاہتے تھے یا ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے. ایسا نہیں ہے. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو جو تھے وہ نیشنلسٹ تھے. کوئی نیشنلسٹ نہیں تھا پریکٹیکلی دیکھا جائے، ڈاکومنٹری ایویڈنس کی شکل میں دیکھا جائے. لیکن 1920 سے لے کر 1940 تک قائد اعظم محمد علی جناح کی کوشش تھی کہ جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اور ہندوستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آل انڈیا نیشنل کانگریس مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز کے بعد بالکل طاقتور ہوتی چلی گئی اور تحریک خلافت میں جو انہوں نے حصہ لیا اس کی بنا پر بھی وہ بہت طاقتور ہوتی چلی گئی. نتیجتاً 1920 کی دہائی میں ہندو مسلم جو فسادات ہوئے، نفرتیں پھیلی، اسی سے آج جو بی جے پی آپ دیکھتے ہو، ہندوتوا دیکھتے ہو، وہی انہی دنوں میں یہ پروان چڑھی ہے. انہی دنوں میں شودھی اور سنگٹن کی موومنٹ آئی ہے. انہی دنوں میں صوبوں کی اہمیت کا پتہ چلا ہے. جناح تو ان حالات میں بھی ہندو اور مسلمان اتحاد کی کوشش کر رہے تھے، کانگریسی اور مسلم لیگ کی اتحاد کی بات کر رہے تھے، تو وہ نہرو رپورٹ پہ اڑ گئے. نہ صرف اڑے بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر 1 سال کے اندر اندر انگریزوں نے نہیں مانا تو ہم مکمل آزادی کا نعرہ لگا دیں گے، اور لگا دیا انہوں نے. یہیں لاہور میں پورنا سوراج اسے کہتے ہیں. اسی اسنا میں علامہ محمد اقبال نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر سائنٹیفک ڈیفینیشن جو 2 نیشن تھیوری کی تھی یا نیشنلزم کی تھی، اس کی بنیاد پر نارتھ ویسٹ مسلم میجورٹی پروونسز میں نظریہ پاکستان پیش کیا، تصور پاکستان پیش کیا. نہ صرف تصور پاکستان پیش کیا بلکہ نظریہ پاکستان بھی پیش کیا. انہوں نے غرض و غائب بھی بتائی اور بننے والے ملک کے بارے میں بھی بتایا کہ کیسا ہونا چاہیے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ ایک اسٹیٹس مین تھے تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جن حالات ہندو مسلم فسادات اور کانگریسی کی نفرتیں ہیں ہم اس کے اندر بہہ کر مطالبہ پاکستان کر دیں یا ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کر دیں. لیکن کانگریسی وزارتوں نے 1937 سے 1939 تک عملی طور پر ثابت کر دیا کہ یہ جو ہندوتوا کی جو موومنٹ چلی ہے بی جے پی کی یا اس کی، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. تو تب انہیں محسوس ہوا کہ اگر ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو مسلمان کس جگہ پر کھڑے ہوں گے. پھر قرارداد لاہور 1940 23 مارچ کو یہاں پر پاس ہوئی اور مطالبہ پاکستان کیا گیا. اور اس مطالبہ پاکستان کرنے کے بعد جناح نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ سمجھوتا کیا، نہ جھکے نہ بکے. آخر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی کہا تھا قائد اعظم کو لاسٹ ڈیز میں، بلکہ ان سے پہلے گاندھی جی نے جا کے کہا کہ آپ قائد اعظم سے میری طرف سے کہہ دیجئے کہ یہ اب ہندوستان کے پرائم منسٹر بن جائیں. کہ یار وہ عجیب مذاق کرتے ہیں گاندھی جی، میں کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے تو جنگ نہیں کر رہا تھا، میں تو ہندوستان کے مسلمانوں کی بہتر اور روشن مستقبل کے لیے پاکستان کا مطالبہ کر رہا تھا. کیونکہ متحدہ ہندوستان میں ہم کوئی ورکبل کانسٹیٹیوشنل پیکج نہیں کر پائے. 1916 میں ہوا لکھنؤ پیکٹ، پھر 1916 سے لے کر 1947 تک
کانگریس کی ایک ہی کوشش رہی کہ اس کی روح کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو علیحدہ قوم نہ مانا جائے، اگرچہ انگریزوں نے بھی نہیں مانا۔ خیر قائد اعظم نے جو جنگ لڑی اس جنگ میں خواتین شامل تھے، بچے شامل تھے، مزدور شامل تھے، ادیب شامل تھے، جرنلسٹ شامل تھے، تاجر شامل تھے، صنعت کار شامل تھے۔ 8 shades of life, they were part of Pakistan movement. تو موومنٹ شروع تو چند لوگ ہی کرتے ہیں، جیسے سر سید سے شروع ہوئی، مسلم لیگ بن گئی، پھر علامہ اقبال نے ایک ملک کا تصور دے دیا۔ اس تصور کو حقیقت بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سحر انگیز شخصیت ہی چاہیے تھی، ایسی شخصیت چاہیے تھی جو لوگوں کی نبض جانتا ہو، لوگوں کو روشن مستقبل بتا سکے، دکھا سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلتے چلتے مزے کی بات بتا دوں کہ قائد اعظم کو اردو نہیں آتی تھی۔ آپ سن لیجئے اس تقریر میں کہ قائد اعظم کتنی اچھی اردو بول سکتے تھے، لیکن ان کی آڈینس صرف مسلمان نہیں تھے، ان کی آڈینس صرف انڈین نہیں تھے، ان کی آڈینس وہ تھے جو انگلینڈ میں بیٹھے تھے، جو ان کی لینگویج جانتے تھے۔ اور گاندھی جی نے ان کے گاندھی جناح ٹاکس میں انہوں نے کہا کہ آپ تو مراٹھی بول لیتے ہیں، گجراتی بول لیتے ہیں، تو ہم مراٹھی میں بات کریں گے۔ کہا نہیں، تم اسی میں بات کرو جو ہم فارمل رہ سکیں۔ گاندھی جناح ٹاکس میں بھی انہوں نے تو جناح جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ مجھے جو جنگ جیتنی ہے وہ ایک سیریس میٹر ہے، اور وہ سیریس میٹر فارمل رہ کر جیتی جا سکتی ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے جیتی جا سکتی ہے۔ اور وہ جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایجیٹیشنل پالیٹکس کریں گے اور کنفرنٹیشنل پالیٹکس کریں گے، کنفرنٹیشن مینز لیں گے، وہ جو آج کہتے ہیں کہ جناح اگر جیل میں نہیں گئے تو وہ بڑے لیڈر نہیں ہیں۔ وہی جارج واشنگٹن بھی جیل میں نہیں گیا تھا، کیور بھی نہیں گیا تھا، اور بھی بہت سارے بہت بڑے دنیا کے سیاسی لیڈر ہیں جو جیل میں نہیں گئے۔ کیا جیل میں جانا بھی بہت بڑی بات ہے؟ جیل میں نہ جانا بہت بڑی بات ہے کہ ایک بھی وائلیٹ نہیں کیا آئین کو، رول آف لا پہ یقین کیا، عمل کیا۔ خیر آپ سب جانتے ہیں پاکستان بن گیا۔ جو بنانا چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ نہیں چاہتے تھے میمڈ، میوٹیلیٹڈ اینڈ موتھ ایٹن پاکستان۔ وہ لولا لنگڑا اور یہ بگڑا ہوا پاکستان نہیں چاہتے تھے۔ ان کی مراد یہ تھی پنجاب اور بنگال کی تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے کابینہ مشن پلان کو انہوں نے مانا، اس میں یقین دلایا گیا تھا کہ ہم بنگال اور پنجاب کی تقسیم نہیں کریں گے 10 سال تک اگر آپ ہندوستان کی وفاق کا حصہ رہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا فیڈرل سٹرکچر تو شاید پاکستان نہ بنتا، اور ہماری بہت بڑی مشہور عائشہ جلال صاحبہ کا کہنا ٹھیک ہو جاتا کہ جناح پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے۔ لیکن جناح کو پتہ تھا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں، جن کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں، وہ کتنے چیٹر ہیں، کتنے کننگ ہیں۔ اینی ہو انہوں نے پھر جو انٹرم گورنمنٹ میں مسلم لیگ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ بھلا ہو لیاقت علی خان صاحب کا، جنہوں نے پور مینز بجٹ دیا، جس کی بنا پر وہ خود آ کے کہنے لگے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انہیں پاکستان دے۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ریپریزنٹیٹیو آف دا برٹش لاسٹ وائسرائے، وہ بنا ہی لاسٹ وائسرائے اسی لیے تھا کہ وہ کانگریس کو آن بورڈ لے سکے۔ نہ آن بورڈ نہیں لے سکے، ہر چیز میں ان کے ساتھ لے کے چلتا تھا، اس لیے کہ وہ ان کے خاندان میں بھی ان کا رول تھا، نہرو اور ان کے باقی خاندان کے ساتھ بھی رول تھا ان کا۔ ان کی دوستی تو 1937 میں ہو گئی تھی۔ خیر وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کابینہ مشن پلان کے تحت دیا جائے۔ آپ خود ہی شامی صاحب خود ہی تو بناتے ہو کابینہ مشن پلان،
خود ہی تو ایک ارینجمنٹ دیتے ہو، پھر اسی کو توڑ دیتے ہو۔ پھر اسی کے تحت جو ریڈ کلف ایوارڈ، آپ کا جو سوال آیا تھا، ریڈ کلف ایوارڈ میں آپ لاسٹ ٹائم چینجز کروا دیتے ہو، اس لیے کہ وہ گلے میں انگوٹھا رکھ دیتا ہے جواہر لال نہرو کہ ہمیں یہ راستہ نہیں ملے گا کشمیر کا، اور کشمیر میرا آبائی وطن ہے۔ اور وہ اگر راستہ نہ دیا جاتا اور ریڈ کلف ایوارڈ کو ایون تقسیم ہو جاتی پنجاب اور بنگال کی، تو مسئلہ کشمیر نہ بنتا، اور مسئلہ کشمیر نہ بنتا تو ہماری 4 جنگیں نہ ہوتی، ہماری متعدد بار جو جنگیں ہوئیں وہ نہ ہوتی اور نفرتیں نہ پھیلتی۔ لیکن جو ان کی ہسٹری بتاتی ہے وہ نفرت تو بننی ہی بننی تھی۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے جو مئی میں ہوا لاسٹ ایئر، بیٹھے بٹھائے پھر وہ رات کو حملہ آور ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری لاج رکھی، عزت رکھی، اور جس طرح ان کو مکہ کھانی پڑی، اور وہ عظمت ان عظیم لوگ ہیں، عظیم ہماری فوج ہے، حکومت ہے، عوام ہے۔ جیسے 65 کی جنگ میں عوام نے ساتھ دیا تھا اور ان کو ڈر خوف نہیں تھا، ادھر سے ڈرون آ رہے تھے تو ہمارے بچے کوئی غلیلوں سے، کوئی بندوقوں سے ان کو گرا رہا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر سبھی حیران تھے، کوئی ڈر خوف نہیں تھا جو باہر رپورٹنگ ہوئی ہے۔ تو یہ قوم ہماری جو قائد اعظم بنا کر گئے تھے اور جن کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، چند لمحوں میں تاریخ کے طالب علم پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ سیاسی لیڈروں کی یا اور لیڈروں کی وجہ سے قوم بکھر گئی، مگر الحمدللہ اس 12 مئی کے ان کے مارکے کی وجہ سے ہم دوبارہ قوم بن گئے ہیں، اور اس قوم کو اب ہم ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں۔ اب ہم وہ قوم بن گئے ہیں جو ہم اپنا اسلحہ بناتے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ اور یہ پہلا وہ زمانہ تھا کہ ہمارے پاس جب پاکستان بنا ایک پرنٹنگ پریس نہیں تھی۔ لیاقت علی خان صاحب نے کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، انہیں کہیں 6 پرنٹنگ پریس ہے، ہمیں 1 دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب اب انہوں نے اپنا علیحدہ ملک بنا لیے، وہ اپنی خریدیں۔ تو جو ہمارا حال تھا وہ مجھ سے بہتر یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، ان کے زندگی بیتی ہے۔ جس طرح ذکر ہوا 1900 جس طرح مہاجرین آئے، کٹے پٹے آئے، تو قائد اعظم کیا چاہتے تھے؟ واٹ واز دا ویژن آف قائد اعظم؟ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ جیسے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، پاکستان اسلامی، جمہوری اور فلاحی ریاست بنے، اور وہ خواب ابھی تک ادھورا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، امریکہ کا اگر 50 سال پہلے کا دیکھیں، جب وہ دنیا بھر کو ایڈ دے رہے تھے، آئزن ہاور اور پتہ نہیں کون کس کس کے نام سے دے رہے تھے، تو تب بھی ان کا عام جو شہری تھا اس کا خواب ایک مکان لینا تھا، گھر لینا تھا۔ اور آج بھی ان کا شہریوں کا ہوم لیس امریکہ میں بھی دیکھ لیجئے کیا عالم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے بڑے نہیں ہیں۔ اسکینڈینیوین کنٹری میں بھی اب حالات بدل رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر لمحے، ہر سال، ہر موقعوں پر ہمیں اپنے جو قائدین ہیں، جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں، جو ہمارے پیارے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خیالات، ان کے حدیث، ان کے سے مدد لینی ہے۔ تو خواتین کے حوالے سے ان کے بڑے مشہور الفاظ ہیں۔ ویسے تو نپولین بوناپارٹ نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ ایک مجھے پڑھی لکھی ماں دے دیں تو میں پوری عظیم قوم بنا دوں گا۔ تو یہی قائد اعظم نے کہا کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا۔ نہ صرف کہا بلکہ اپنی بہن کو، اپنے دوستوں کی بیویوں کو، بچیوں کو لے کر تحریک پاکستان میں ویمن ونگ بنا دیا۔ اسی طرح بچوں کو، یوتھ کو، طالب علموں کو، وہ علی گڑھ سے پہلے شروع ہوا، پھر لاہور میں یہاں پر نظامی صاحب نے شروع کیا، مجید نظامی صاحب نے، تو وہ لوگ شامل ہوتے چلے گئے، اور
یوتھ ہی ہماری در حقیقت 60 to 70% یوتھ ہے پاکستان کی، اور سوشل میڈیا کی بعض اوقات وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہے بدقسمتی سے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک لگتا ہے کہ وہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا میں معلومات دی جاتی ہے اس کی جو اوریجنیلٹی ہے وہ کم ہے، اس میں فیک نیوز زیادہ ہے، اور فیک نیوز سے ہی فیک ویوز جنم لیتے ہیں، اور فیک ویوز جو ہیں بعض اوقات وہ زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، تجزیہ ہی غلط ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا وہ 11 اگست 1947 کی جو ان کی سپیچ ہے وہ دی بیسٹ وہ ہے، جب انہوں نے کہا کہ جناب آپ سب کو اجازت ہے، آپ مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں، اپنی کسی بھی مذہبی عبادت گاہ میں جائیں، آپ کو یہاں پر کوئی نہیں کہے گا، آپ سب پاکستانی ہیں. انہوں نے سٹیزن شپ کا تصور دیا. اور یہ کون کہتا ہے کہ قائد اعظم کی یہ سپیچ جو تھی دو قومی نظریے کی نفی تھی؟ نہیں تھی دو قومی نظریے کی نفی. قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان مسلم اکثریتی ملک بنے گا جس میں بہت سائزبل اقلیت ہوگی، اور یہی اقلیت سائزبل اقلیت جو ہوگی وہ ہندوستان میں بھی ہوگی، مسلمانوں کی صورت میں ہوگی. تو جب ادھر بھی ہوگی ادھر بھی ہوگی تو پھر ہمارے جو فسادات ہیں وہ نہیں ہوں گے. بلکہ پھر لیاقت علی خان نے نہرو کے ساتھ پیکٹ بھی کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم کافی عرصہ اپنے مذہبی اقلیتوں کو حقوق نہیں دے پائے. اب تو مذہبی اقلیتیں جو ہیں وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، ہم سے بھرپور انداز سے حصہ لے رہی ہیں. ان کا رول آرمڈ فورسز میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، ہیلتھ میں ہے. ہم نے شاید اکنالج نہیں کیا جس طرح وہ سمجھتے ہیں. اب میں آخر میں یہ کہوں گا جو یہاں پر ہم سب بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ہم سب نے بہت کچھ پاکستان سے لیا ہے، کیا ہمیں اب دینا نہیں چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ.